آدم کی بارگاہ میں جائیں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہم اس مصیبت سے نجات پا جائیں. حضرت آدم فرمائیں گے آج میں یہ کام نہیں کروں گا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، سیدنا نوح کے پاس چلے جاؤ. سارے اہل محشر، بہت بڑا مجمع، جمع غفیر، سبھی کے سبھی حضرت نوح کی بارگاہ میں آئیں گے. حضرت نوح بھی فرمائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. سارے اہل محشر اکٹھے ہو کر اسی مجمع کی صورت میں جلوس کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے. انہیں بھی یہی عرض کریں گے. حضرت ابراہیم بھی فرمائیں گے کہ میں آج تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا، حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے، وہاں سے بھی جواب ملے گا. وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، وہاں سے بھی جواب ملے گا. اب آ جائیں گے در مصطفیٰ پر. اب جو ہے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ پکڑیں گے. محشر کے اندر، روز محشر، تمام کے تمام لوگ وسیلہ مصطفیٰ پکڑیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تو آج وسیلے کی طرف، وسیلے کے جو قائل نہیں ہیں اور اس عقیدے کی طرف مائل نہیں ہیں اور شیطان کے گھائل ہیں، اس وقت تمام کے تمام لوگ، چاہے کوئی دنیا میں وسیلہ مصطفیٰ مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس وقت وسیلہ مصطفیٰ کا محتاج ہو جائے گا. پہلے حضرت آدم کے پاس گئے، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس، پھر حضرت موسیٰ کے پاس. تمام انبیاء کے در پر پھر پھرا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے. یا اللہ پہلے ہی در مصطفیٰ پر بھیج دیتا. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور آج جو اس وقت خلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہی ہوگی. اگر سب سے پہلے در مصطفیٰ پر آ جاتے تو یوں مصطفیٰ کی شان نمایاں نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ جب کوئی مدد نہیں کرتا اس وقت میرا محبوب مدد کرتا ہے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں. اور پھر سجدہ فرمائیں گے. بات مختصر کروں، پھر سجدہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، یا محمد ارفع راسک، قل تسمع، سل توتا، اشفع تشفع. میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی. سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا. شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف مقید چند محدود لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے. جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا ان کو جہنم سے آزاد کروا کر ان کو جنتی بنا دیں گے. اسی طرح دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ ہوگا، یہاں تک کہ وہی لوگ رہ جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، یعنی کفار رہ جائیں گے. تو یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدائے کا ہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. تو یہ اس آپ کی منصب جو شفاعت جو ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور ایک اس میں شعر یہ بھی ہے، سیاہ لباسان دار دنیا و سبز پوشان عرش اعلیٰ. سیاہ لباسان دار دنیا و سبز پوشان عرش اعلیٰ، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، فیض ان کی جناب میں ہے. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دنیا والے بھی ان کے محتاج اور عرش والے بھی ان کے محتاج ہیں.
قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ محبوب انہیں جو بھی ملتا ہے، چاہے یہ طالبان دنیا ہوں یا چاہے یہ طالبان آخرت ہوں، دنیا کے چاہنے والوں کو جو بھی ملتا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پیش کر رہا ہوں، دنیا والوں کو جو بھی ملتا ہے، دنیا کے چاہنے والوں کو جو بھی ملتا ہے اور آخرت کے چاہنے والوں کو جو بھی ملتا ہے، میرے مصطفیٰ تیرے رب کی عطا سے ملتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے، تیرے رب کی عطا سے ملتا ہے، مطلب کیا ہے؟ آپ کے صدقے اور وسیلے سے ملتا ہے۔ ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، فیض ان کی جناب میں ہے، کہ جس کو جو بھی ملتا ہے وسیلہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ تو اسی حقیقت کا اظہار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ کریم اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ شعر پیش کروں گا اور اس کے بعد آخری شعر مقطع جو ہے پیش کر کے اس کی مختصر وضاحت پھر اجازت چاہوں گا۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ اس سے پہلے ایک شعر ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور سخاوت کی بات اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم اور سخاوت کی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مفلسو، اے لوگو، اے سائلو، اے مانگنے والو، اے در مصطفیٰ کے محتاجو، تم کیوں بے چین ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں مضطرب ہو؟ یہ ایسے کریم آقا ہیں، یہ ایسے سخی آقا ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ خزانے ہیں اور جن کے سخی ہونے میں اور بہت بڑے سخی ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہیں بھیک ضرور ملے گی، تمہیں بھیک ضرور ملے گی، اور یہاں سے بھیک ملتی ہے ہر قسم کی، یہاں سے بھیک ملتی ہے، در مصطفیٰ سے بھیک ملتی ہے ہر قسم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ اور اس کا اظہار مختلف اوقات میں، مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، کھانے میں اور پانی میں برکت عطا فرما دینا، اور اس طرح کے مختلف قسم کے معجزات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی غزوہ احد میں آنکھ مبارک نکل گئی، وہ اپنا جو آنکھ کا ڈھیلا ہے وہ ہاتھ پر لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے،